میں حیدرآباد سے آیا ہوں میرے بھائی، 2000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا ہوں۔ میں آپ کے سامنے دل کھول کر کہہ رہا ہوں، اور اللہ میری اس بات کی گواہ، اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں پر سیاست کرنے نہیں آیا ہوں، میں سیمانچل کی عوام سے انصاف کی لڑائی لڑنے آیا ہوں۔ میں سیاست اپنی جگہ پر ہے، مگر آپ کی سیمانچل کی یہ لاچارگی، یہ بے بسی، یہ غربت اور یہ تمام استحصال جو ہو رہا ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ کسی سیمینار ہال میں بیٹھ کر ایک پیپر پڑھنے سے نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو سیاست میں حصہ لینا ہے، اپنی جماعت مجلس کو کامیاب کرنا ہے۔ دیگر جماعتیں بھی ہیں، مگر بتاؤ ان میں کس طرح کی آزادی ہے؟ کیا ان کے ایم پی کو بولنے کی اجازت ہے؟ کیا ان کو سیمانچل کے غریب عوام کی آواز اٹھانے کی اجازت ہے؟ مختار الایمان نے صحیح کہا میرے بھائی کہ مرحوم مولانا نے دسمبر 2017 میں جب ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا اور سارے ہندوستان کے مسلم اقلیت کہہ رہے تھے کہ یہ بل ہماری خواتین کے خلاف نہ صرف ناانصافی پر مبنی ہے بلکہ یہ کھلی ہماری شریعت میں مداخلت ہے، اس وقت مولانا مرحوم کو ان کی پارٹی نے بولنے نہیں دیا، اور دنیا نے دیکھا جو آج یہ کانگریس کے لوگ اور یہ جے ڈی یو کے لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کیا کرے گا۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسد الدین اویسی کو موقع دیا اور اعزاز دیا کہ میں نے ہندوستان کے 540 کے ایوان لوک سبھا میں کھڑے ہو کر بے خوف ہو کر میں نے ان تمام مسائل کو اٹھایا۔ میں نے یہ نہیں دیکھا میرے بھائی، میرے بزرگوں، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وقت کا فرعون اور نمرود ہمارے سامنے بیٹھا ہے۔ میرے سامنے صرف ایک ہی بات تھی کہ کل جب میں اس دنیا سے جاؤں گا، اس زمین کی غذا بنوں گا، تو یقیناً مجھ میں بہت برایا ہے، مجھے بہت عیب ہے، مگر مجھے پوچھا جائے گا اس حشر کا میدان میں کہ بتاؤ جو تم کو عزت اور مقام دی گئی تھی، جس کا تم نام لیتے ہو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، بتاؤ تم نے کیا ادا کیا؟ میرے سامنے بس وہی تھا۔ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، مجھے صرف اس چیز کی پرواہ تھی کہ کل جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں کہوں گا کہ ہاں میں نے یہ کام کیا کہ میرے سامنے وقت کے طاقتور ترین شخص تھے، لوگ تھے، پارٹی تھی، مگر میں نے اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ یہی کام ہم کر رہے ہیں، یہی ہمارا جذبہ ہے، یہی ہماری سوچ ہے۔ ارے کانگریس کے پاس 45 ایم پی تھے مگر کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ کس نے ساتھ دیا؟ مودی کا ساتھ دیا، مودی کا ساتھ دیا 2017 دسمبر میں۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، میری بات کو جھوٹ ثابت کرو تم۔ میرے بھائی لوگ کہتے ایک سے کیا ہوگا؟ ارے ایک شخص چہرے پہ داڑھی اور سر پہ ٹوپی، جسم پر شیروانی، تو سب کو پریشانی ہو گئی نا۔ اب جب کشن گنج کا یہ مرد مجاہد جائے گا، میں وعدہ کر رہا ہوں سیمانچل کی ناانصافی، کشن گنج کی ڈیولپمنٹ کے لیے اختر الایمان کو میری پوری اجازت ہوگی کہ آپ جو چاہے بول سکتے ہیں۔ یہ ہم اور ان میں فرق ہے۔ اور پھر یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک سے کیا ہوگا، ارے پاپیو ذرا یہ تو بتاؤ دنیا کو ایک نے بنایا یا دو نے بنایا؟ اس دنیا میں سورج جو جس نے بنایا وہ ایک نے بنایا یا دو نے بنایا؟ رات جب ہو جاتی ہے تو چاند نکالنے والا ایک ہے یا دو ہے؟ ہمارے سروں پر یہ آسمان کا شامیانہ ایک نے بنایا یا دو نے بنایا؟ اس شامیانے پر ستارے نظر آتے وہ ایک نے بنایا یا دو نے بنایا؟ جب ایک ہے تو اس ایک کا واسطہ اس ایک شیر کو کامیاب کر دو۔ تمام عوام کرے گی تو بتا دو ان لوگوں کو کہ کشن گنج کے ایک ہی شیر ہے، باقی کے سب کدھر ہے؟ کامیاب کرنا ہے میرے بھائی۔ ملک کے حالات سے آپ واقف ہیں۔ آپ کے بہار میں ایک پولیس اسٹیشن میں مشرقی چمپارن میں غفران اور وہ بچہ تسلیم کا واقعہ بھول گئے کیا تم لوگ؟ وہ غفران جو 4 سال بعد اپنے گھر کو واپس آیا، مشرقی چمپارن کی پولیس اس کو لے کر جاتی ہے
اور اس کے بعد اس کی لاش اس کو گھر کو آتی ہے. اس غفران کو اور تسلیم کو پولیس نے ان کے پیر کی انگلیوں پر کیلے مار کر ان کو مار ڈالا. بتاؤ آج جو ہم کو الزام لگاتے ہیں ہم نے بی جے پی کے ہیں, بی جے پی کا ووٹ کاٹنے آئے, کہاں مر گئی تھی تمہاری انسانیت, کہاں مر گئی تھی تمہاری ہمدردی جب ان دو بچوں کو پیروں پر کیلے مار کر ان کو پولیس اسٹیشن میں مار مار کر جسم کے اندر ان کا خون بہہ گیا, انٹرنل انجری ہو گئی. بتاؤ جو ہماری ہمدردی کا دعویٰ کرتے ہیں, جو ہمارے ووٹ پر اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں, جو ہمارے ووٹ کے صدقے پر چیف منسٹر بنتے ہیں, بتاؤ تمہاری محبت ختم کیسے ہو گئی؟ جب ان بچوں کی لاشیں آئیں وہ پولیس کا انسپیکٹر 10 مار سے بھاگا ہوا ہے, جس نے ہمارے بچوں کے پیروں پر کیل مارا وہ بھاگا ہوا ہے. اور آج آ کر آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں اگر اختر الایمان ایم پی ہوتا, اگر اختر الایمان کو کشن گنج سے ایم ایل اے بنا دیا جاتا تو خدا کی قسم اس پولیس اسٹیشن پر دھرنا دیا جاتا. اب تک کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ لوگ صرف بیان دیتے اخبار میں اور سمجھتے کہ ہم نے ادا کر دیا, اور مرنے والوں کے گھر میں آج اس غفران کے جو معصوم بچے ہیں چھوٹے جو یتیم ہو چکے ہیں. میرے بھائی ظلم کی داستان اور فہرست بہت لمبی ہے. اگر میں گنانا شروع کروں تو کہاں شروع کروں, کہاں ختم کروں؟ 70 سال سے ہم کو صرف استعمال کیا گیا ہے, اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں جتنا میں پڑھتا ہوں, جتنے اعداد و شمار رپورٹیں پڑھتا ہوں تو میرا کلیجہ جلتا ہے, دماغ میں تکلیف ہوتی ہے کہ کیا ہم کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم ان ظالموں کو صرف ووٹ ڈالیں, ان کو موقع کریں؟ کہ اللہ نے ہم کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ ہم ان کو ووٹ ڈال کر ہماری لاشوں پر ان کے اقتدار کے محل تعمیر ہو؟ کہ اللہ نے ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم ان کی غلامی کریں سیکولرزم کے نام پر؟ نہیں میرے بھائی, اب انقلاب لکھنا پڑے گا, انقلاب کا آغاز کرنا پڑے گا. آپ کو, نوجوانوں کو, بزرگوں سے کہہ رہا ہوں ہماری سرپرستی کرو, علماء سے کہہ رہا ہوں ہمارے لیے دعا کرو. ہماری لڑائی انصاف کی لڑائی ہے, ہم کسی مذہب کے خلاف نہ تھے نہ کبھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم سمویدھان کے تحت, ہندوستان کے آئین کے تحت اپنے حقوق کو منوانا چاہتے ہیں. ہم کو ہمارا حق ملنا چاہیے, ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. تم 70 سال سے اونچی ٹیبل اور کرسی پر بیٹھ کر ہمارے مستقبل کے فیصلے کیے. آج مجلس یہ کہہ رہی ہے کہ جب تم اس کرسی پر بیٹھو گے, اس ٹیبل پر بیٹھو گے تو اختر الایمان کو بھی بٹھانا پڑے گا. اختر الایمان بیٹھ کر ہمارے مستقبل کے فیصلے کرے گا. تم ہمارے مستقبل کے فیصلے نہیں کیے, تم تو ہم کو برباد کر دیے. تمہارے خاندان کے لوگ تمہارے گھروں میں چراغ لگ گئے, محلات بن گئے, اور ہمارے مقدر میں غربت, بربادی, اور ہمارے گھر کو ہمارے بچوں کی لاشیں آتی ہیں. میرے بھائی میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ یہ جے ڈی یو موڈی, یہ نتیش اور مودی کی جوڑی, اگر اس کو سمجھانا ہے آپ کو کم وقت میں تو یہ لیلا مجنو کی جوڑی ہے. یہ نتیش اور مودی کی جوڑی لیلا مجنو کی جوڑی ہے. اب مجھ سے مت پوچھئے کہ اس میں لیلا کون ہے, نہیں معلوم. اتنی محبت ہے کبھی ختم نہیں ہوگی, یاد رکھنا. اس نے دھوکہ دے کر ووٹ حاصل کیا, اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ نتیش اپنے محبوب کی باہوں میں لیٹ کر سو رہا ہے, نام لے رہا ہے. ملت ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں, اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں. اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں. تازہ ترین خبروں اور مضامین کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millettimes.com. ہماری یہ ویب سائٹ اردو, ہندی, انگلش تینوں لینگویج میں موجود ہے.